بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک سائیکولوجیکل جو ڈیزیز ہے اسکیزوفرینیا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جن لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، کیا ان لوگوں کو علم ہوتا ہے؟ تو ان کو بالکل یہ علم نہیں ہوتا، ان کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ مجھے اسکیزوفرینیا کی بیماری ہے۔ سیکنڈلی، اگر ان کو کہا جائے کہ آپ کو بیماری ہے تو وہ مانتے بھی نہیں۔ اور دوسری طرف بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس بیماری کو محسوس کرتے ہوں گے کہ فلاں شخص کی یہ بیماری ہے یا میری ذات میں خود یہ بیماری ہے۔ یہ تین چیزوں پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ مثلا نمبر ایک، آپ کس طرح سوچتے ہیں، نمبر دو آپ کس طرح محسوس کرتے ہیں، اور نمبر تین آپ کا رویہ کیسا ہے۔ تو یہ تین چیزوں پہ جو ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے۔ مزید اگر ہم اس کو جاننا چاہیں تو یہ تین چیزوں ہی سے مل کر بنتا ہے۔ نمبر ایک ہلوسینیشنز، نمبر دو ڈیلوژنز، اور نمبر تین ڈس آرگنائز تھاٹس یا ڈس آرگنائز تھنکنگس۔ ہلوسینیشنز اس کو کہتے ہیں کہ اگر مریض کو وہ چیزیں دکھائی دے جو دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتی، اور وہ چیزیں سنائی دے جو دوسرے لوگ نہیں سن سکتے۔ ادھر ایک کنفیوژن پیدا ہوگی کہ دوسرے لوگ کیوں نہیں سن سکتے اور یہ کیوں سن سکتے ہیں۔ اصل میں ان چیزوں کا جو ہے نا وجود ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو آوازیں ان کو سنائی دے رہی ہوتی ہے نا، وہ عام شخص کو سنائی نہیں دے رہی ہوتی، کیونکہ ان کو ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اس طرح وہ سنتا ہے کہ مثال کے طور پر فلاں کی آواز ہے، یا خدا نخواستہ اگر کسی کا کوئی فوت ہو چکا ہو تو وہ اکثر اس طرح سمجھتا ہے کہ مجھے اس نے آواز دی ہے، یا مجھے وہ نظر آ رہا ہے، یا رات کو جو ہے نا میرے سرہانے جو ہے نا کھڑا تھا، میں نے خود اسے دیکھ لیا۔ تو وہ چیزیں ان کو نظر آتی ہے، یا وہ آوازیں سنتا ہے جو دوسرے لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے۔ اچھا، تو 5 سینسز میں یہ صرف جو ہے نا آنکھ اور کان اس کی جو ہے نا اس کو متاثر نہیں کرتی، لیکن اکثر اس کو کرتی ہے۔ بعض تین جو حس ہیں ہمارے اس کو بھی متاثر کرتی ہے، اور محسوس بھی بعض دفعہ ہوتا ہے۔ تو اس کو ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو ہے نا ڈیلوژن جس کو کہتے ہیں۔ تو ڈیلوژن میں وہ چیزیں اکثر مریض کو اس طرح محسوس ہوتی ہے جن کا وجود نہیں ہوتا۔ اچھا، ہلوسینیشن اور ڈیلوژن میں تھوڑا فرق ہے، جو کہ ایگزامپلس کے ساتھ کلیئر ہو جائے گا۔ مثلا یہ سوچنا کہ فلاں میرا دشمن ہے اور مجھے مارنا چاہتا ہے، یا فلاں مجھے گور گور کر دیکھتا ہے، شاید وہ مجھ پہ اٹیک کرنے والا ہے۔ تو اس طرح کے خیالات ان کا وجود ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن ان کے ذہن میں اس طرح ہوتا ہے کہ فلاں میرا دشمن ہے، فلاں نے اس طرح کرنا ہے، فلاں نے میرے ساتھ دشمنی کرنی ہے، اس کو مجھے مارنا چاہتا ہے، مجھ پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے۔ یا بعض لوگ اس طرح بھی سوچتے ہیں کہ فلاں نے میرے اوپر جادو کیا ہوا ہے، تعویذ گنڈے کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی سوچ جو آنا ہے نا، یہ ڈیلوژن کی طرف جو ہے نا اشارہ دیتا ہے۔ بعض اوقات تو اس طرح بھی سوچتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مشہور ہوں، مجھ میں فلاں کی صلاحیتیں ہیں، میرا جیسا کوئی نہیں ہے، حالانکہ حقیقت میں اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو سب سے الگ تھلگ، سب سے اونچا تصور کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ان کو جس کو ڈیلوژن کا اثر ہوتا ہے، اس کو اس طرح بھی لگتا ہے کہ مثال کے طور پر دنیا جو ہے نا یہ تباہ ہونے والی ہے، بس 1-2 دن میں قیامت آنے والی ہے، یا ڈسٹرکشن والی تھاٹس جو ہے نا ان کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ تباہی ہونے والی ہے، اس طرح ہونے والی ہے، میں تباہ ہونے والا ہوں، ہمارا معاشرہ اس طرح جا رہا ہے، فلاں فلاں۔ تو بعض اوقات بعض چیزیں تو ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکثر جو ہے نا یہ ان کی جو ہے نا ان کو اس کو وہم بھی کہتے ہیں، اس کا وہم ہوتا ہے، غلط چیز جو ہے نا اس کے ذہن میں سما چکا ہوتا ہے۔
3 نمبر پہ جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں ڈس آرگنائز تھنکنگ یا ڈس آرگنائز تھاٹس۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ مریض یا متاثرہ شخص جو ہے یہ مطلب ان کے جو باتیں ہوتی ہے وہ ڈس آرگنائز ہوتی ہے۔ مطلب اگر آپ ایک سوال پوچھے تو وہ کسی دوسری قسم کا جواب دے گا جس کا ریلیشن شپ کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ مطلب ہم کہتے ہیں نا جواب سوال گندم جواب جو، تو اس طرح کا کچھ ہوتا ہے، یا الفاظ کا اس طرح مکسچر بناتا ہے جس کو ورڈ سیلیڈ کہتے ہیں، یعنی الفاظ کی سلاد۔ تو اس طرح مکسچر بنا دیتا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا۔ تو ایسے اشخاص کو جو ہے نا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ایسے اشخاص جو آپ کو جواب کے بجائے، صحیح جواب کے بجائے بس الفاظ کا ایک جو ہے نا محلول یا جو ہے نا اس کا مکسچر آپ کو دے رہا ہوتا ہے جس کا سوال کے ساتھ اثر نہیں ہوتا۔ تو اس کو ڈس آرگنائز تھنکنگ کہتے ہیں۔ یا اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ معمولی سی بات بھی کریں تو بلا وجہ ان کو غصہ آ جاتا ہے، جس کا مطلب غصے والی کوئی ایسی بات ہوگی بھی نہیں لیکن اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وہ بچگانہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر بعض دفعہ اکثر ماحول جو ہوتا ہے نا وہ فارمل ہوتا ہے اور اس میں کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم مسجد میں بیٹھے ہیں یا بڑوں کے سامنے اگر بیٹھے ہیں یا کوئی ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں میٹنگ ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں وہ ایسی حرکتیں کرے گا کہ وہ اس ماحول کے ساتھ بالکل سوٹ نہیں کر رہی ہوتی، اور بعض لوگ ان کو برا مانتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ برا مانتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو بچگانہ حرکتیں وہ کرتا ہے، کھانے کے دوران کرتا ہے یا ملنے جلنے کے دوران کرتا ہے، یا ایسی حرکتیں کرتا ہے جو ہمارے کلچر یا رواج کے ساتھ وہ سوٹ نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ اکثر یہ جو متاثرہ مریض ہوتے ہیں نا یہ مونوٹون کا استعمال کرتے ہیں۔ مونوٹون کیا ہوتا ہے؟ مطلب کوئی خوشی کا لمحہ ہو یا کوئی غم کا لمحہ ہو یا کوئی نیچرل غم اور خوشی کے درمیان نارمل زندگی ہو، یہ سب کے سب حالات میں ایک جیسا رہتا ہے، اس میں کوئی موٹیویشن ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور ان کا جواب اکثر یہ ہوتا ہے، اگر آپ ان سے کہہ دیں کہ مطلب ایک اسٹوڈنٹ ہے، اگر آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر آپ نے کام کیا تو آپ پاس ہو جائیں گے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کہیں گے کہ اگر آپ نے کام کیا تو آپ کو مطلب پرائز مل جائے گا، تو وہ کہے گا کہ پھر کیا ہوگا؟ اس کا کیا مطلب؟ چلو مجھے مل گئے تو کیا؟ اگر آپ ان سے کہو گے کہ آپ امیر ہو جاؤ گے تو کہ چلو امیر ہو گئے تو اس کو اپنی مطلب وہ اس کا دماغ ٹکتا ہی نہیں ہے، تو موٹیویشن پیدا ہوتی نہیں ہے، وہ کسی چیز سے خوش ہونے والا نہیں یا غمزدہ ہونے والا نہیں، وہ تو مونوٹون ہے، وہ ہر حالت میں جو ہے ایک جیسا جو ہے نا وہ رہتا ہے۔ اچھا، ٹین ایجرز کے ساتھ بھی اس طرح اکثر مسئلہ آتا ہے، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نہ اپنے بچوں کو بینگ اے پیرنٹس اور بینگ اے ٹیچر ہم اس کو اسٹڈی ہی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اکثر اسٹوڈنٹس کو اسکیزوفرینیا ہوتا ہے اور اس کا جو ہے نا بچوں پہ اثر ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو نتیجے کے طور پہ وہ سوسائڈ کرتے ہیں۔ بہت سی کیسز جو ریسرچ نے ثابت کی ہے، بہت سے سوسائڈ جو ہے نا خودکشی وہ اسکیزوفرینیا کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کو اگر کسی کو پتہ چلے کہ فلاں بچے میں یا میرے بچے میں یا میرے کسی رشتہ دار کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو ان کو اکیلا بالکل کمرے میں نہیں چھوڑنا، ورنہ کسی بھی وقت وہ ناخوشگوار کوئی واقعہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو بیمار ہوتے ہیں ان کی پرفارمنس اسکول میں جو ہے نا وہ بری ہوگی، وہ اچھی نہیں ہوگی، سونے میں دشواری ہوگی، ان کو وہ صحیح طریقے سے سو نہیں سکتا یا سو نہیں پاتا۔ اور موٹیویشن کا آلریڈی ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، کسی بھی حالت میں ان کو موٹیویٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں 2 راستے اختیار کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، کاؤنسلنگ کے ذریعے
سب سے پہلے یعنی الفاظ کے ذریعے بات چیت کے ذریعے جو سائیکولوجیکل ایکسپرٹس ہو ان کے ساتھ بٹھا کے ان کو اسی حالت سے نکالا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ مطلب کنسرن ڈاکٹر سے اس کی میڈیکیشن بھی ضروری ہوتی ہے. حالانکہ وہ مانتا نہیں کہ میں بیمار ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو میڈیکیشن جو ہے نا اس کے لیے اسٹارٹ کریں. اور اس طرح کے جو مطلب ایکسپرٹس ڈاکٹرس ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان کی میڈیکیشن کی جائے. تو دو طریقے ہو گئے، ایک میڈیسن کے ذریعے اور ایک کاؤنسلنگ کے ذریعے. تو اس طرح اس کا علاج ممکن ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.